بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے فرسٹ لیسن کا ریویژن ہو چکا ہے اور اس کے کچھ امپورٹنٹ بھی ہم نے آپ کو بتا دیے۔ تو دیکھو یہ اپنا جو پورا سلیبس ہے، یہ لیسن جو ہے ایک دوسرے سے ریلیٹ ہے۔ تو فرسٹ لیسن صلیبی جنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ صلیبی جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کے ساتھ کانٹیکٹ، مسلمانوں سے کانٹیکٹ آنے کی وجہ سے نئے علوم سے یورپین لوگ واقف ہوئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سائنس کی ترقی۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے صنعتی انقلاب، اور صنعتی انقلاب نے کس چیز کو آگے بڑھایا ہے؟ معاشی قوم پرستی۔ اور یہی معاشی قوم پرستی جو ہمارا لاسٹ ہوا ہے اس فرسٹ لیسن کا، اب اس کے آگے کیا ہو رہا ہے؟ اب یورپی نو آبادیات قائم ہو رہے ہیں، یعنی کہ معاشی قوم پرستی تو آ گئی تھی، اب یہ یورپین ممالک کیا کرنے والے ہیں؟ کمزور ممالک پر اب اپنا وہاں پر کالونی قائم کرنے والے، اس کے اوپر قبضہ کرنے والے۔ تو ہمارا سیکنڈ لیسن اس سے ریلیٹ ہے۔ دیکھو یہ والا آپ کو جو ہے نا سلیبس میں 10 مارکس کے لیے دیا گیا ہے، اور اس میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مفصل میں ایک کوشچن آ جائے 5 نمبر کے لیے، یا پھر آپ کی رائے میں آ سکتا ہے۔ اور آبجیکٹیوز بھی اس میں بہت سارے بنتے ہیں، اور آبجیکٹیو کے لیے آپ کو اسپیشلی آپ کا جو کوشچن بینک ہے اسی میں سے اسٹڈی کرنی ہے۔ تو یہاں پر وہ آبجیکٹیو کو تو ہم نے زیادہ کور نہیں کیا، آپ کو سیلف اس کی اسٹڈی کرنا ہے۔ یہاں ہم آپ کو تھیوریٹیکل جتنا آپ کو مختصر میں سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ لیسن جو ہے ہمارا یورپی نو آبادیات، تو اس میں ہم کو دیکھنا ہے کہ نو آباد کاری کے معنی کیا ہے۔ تو یہ والا جو کوشچن ہے آپ کو ہو سکتا ہے 2 نمبر کے نوٹ میں آ جائے، یا پھر رائے وغیرہ میں بھی آ سکتا ہے۔ تو نو آباد کاری کے معنی کیا ہے؟ سمپل، اپنی طاقت کا استعمال کر کے کوئی ترقی یافتہ جو ملک ہوتا ہے وہ کمزور ملک پر جب قبضہ کرتا ہے، وہاں حکومت قائم کرتا ہے، تو اس کو نو آباد کاری کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یاد کیا رکھنا ہے؟ طاقتور ملک کس پر قبضہ کر رہا ہے؟ کمزور ملک پر، اور اس کو کیا کہیں گے؟ نو آباد کاری۔ obviously نا طاقتوری کریں گے نا کمزور پہ، تھوڑا سا سوچ کے اس کو خالی سمجھ کے بھی آپ کر لیں گے نا تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کس کی قسم ہے؟ ایک سامراجواد کی قسم ہے۔ اور یہ نو آباد کاری جو شروع ہوئی ہے اس کا ریزن کیا رہا تھا؟ تو یہ تجارتی انقلاب، صنعتی انقلاب، اس کی وجہ سے نا، کیونکہ اس کی وجہ سے کیسا ہوتا ہے کہ ان ممالک کو الگ الگ چیزوں کی ضرورت تھی، اس لیے ان کو نو آبادیات قائم کرنا ضروری ہو گیا۔ تو یہ سامراجواد جو ممالک تھے، تو ان میں جو نو آباد کاری قائم کرنے والے جو ممالک تھے ابتدا میں، خاص کر کے تھے انگلینڈ، پرتگال، اسپین، اور انہوں نے کہاں کہاں پر 4 بر اعظم میں اپنے سامراج قائم کیے تھے، جس میں آتا ہے امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ۔ یہ چاروں میں بھی تو انگلینڈ نے تو یہ 4 میں بھی کیا تھا، اسی لیے کہا جاتا تھا کہ انگلینڈ کی جو حکومت کا جو سورج ہے، وہ سامراجواد کا جو سورج ہے وہ کبھی بھی غروب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ 4 بر اعظم میں اس کی 9 آبادیات تھے۔ یہ آپ کو رائے لکھے میں آ سکتا ہے کہ انگلینڈ کی سلطنت کا، حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس طرح سے 9 آبادیات قائم کی۔ تو اب یہ جو 9 آبادیات ہے، تو اس کی بنیادی علامت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ 9 آبادی سے کیا کرنا ہوتا تھا ان کو؟ جہاں انہوں اپنا کنٹرول کرتے تھے وہاں سے کچا مال لینا، کیونکہ صنعتوں کے لیے اس کی ضرورت تھی، اور وہاں لے جا کر ان کے مارکیٹ میں تیار مال بیچنا۔ اور ایک چیز تھی 9 آبادیات میں کیا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا کہ جو ذہنی غلامی ہوتی ہے اس کو لوگوں کی، جو ان کو فروغ دینے کا کام کیا۔ ان کی کیسی تھی؟ یہ جو آئے تھے، یہ انگلینڈ والے ہو، پرتگال، اسپین، ان میں کیسا تھا کہ ان کی نسل کو وہ اعلیٰ سمجھتے تھے، وہ ذہنیت تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مقامی جو لوگ تھے ان میں ایک احساس کمتری آئی، ان کو لگنے لگا ارے ہاں یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ گورے لوگ ہیں، ان کے اندر جو کانفیڈنس تھا وہ کم ہونے لگا، اور یہ لوگوں نے اس طرح سے ان کے ذہنوں میں دلا دیا تھا کہ آپ کی تہذیب کچھ بھی نہیں ہے، کلچر کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ بہت بیکورڈ ہو۔ تو اس سے ایسا ہونے لگا کہ یہ انڈین ہو، افریقن ہو، ان کو اپنی ہسٹری سے، اپنے کلچر سے کیا ہونے لگی؟ اب شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ تو یہ والا بھی آپ کو رائے لکھیے میں آ سکتا ہے کہ 9 آبادیات نے ذہنی غلامی کو فروغ دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ نسلی برتری کا تصور لے کر ساتھ میں آئے، اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں احساس کمتری پیدا کر دی، اس لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا۔ اب ہم دیکھیں گے آگے والا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ یورپین نے کہ دنیا بھر میں جو پہنچے تھے وہ لوگ، تو اس کے کیا مقصد تھے؟ آپ کو یہ والا جو ہے خاکے میں بھی آ سکتا ہے، کیا تھے ریزنز، کیا تھے؟ تو دیکھ لو، یہ شارٹ میں ہے کہ ان کو کیا تھا؟ سونے کے کانوں کا پتہ لگانا تھا، کیونکہ الگ الگ ان علاقوں میں بہت سارا فائدہ ہو سکتا تھا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا تھا، اجنبی جگہ کی کھوج کرنا تھا، یہ بھی ایک تھی، کیوریسٹی بھی تھی، کون سے اسے تجارت میں فائدہ ہو سکتا تھا، حوصلہ مند پیش قدمیاں، کچھ جو ہے ایڈونچر کے لیے بھی گئے ہیں، اور پھر کچھ جو لوگ تھے شہرت کمانا، یعنی کہ ایسے نئے علاقوں کا جب پتہ لگاتے ہیں، کچھ نیا کرتے ہیں، تو اس سے کیسا ہوتا تھا کہ ان کا بہت نام ہوتا تھا،
तो ये नाम कमाने के लिए भी। तो ये जो अलग अलग जब पहुँचे तो इनके पीछे पहुँचने के मकसद थे इस तरह से। तो ये यूरोपीय ताजिर आए थे पहले इब्तिदा में तिजारत करने के लिए, और ये इन्होंने जहाँ पर भी गए इन्होंने क्या किया, वहाँ पर नौ आबादियात क़ायम किए और वहाँ के लोगों का ज़हनी इस्तेसाल करने का काम किया। ठीक है, तो अब देखो ये इसकी एक है ना कैसी ज़ंजीर बन गई थी। कैसी थी? तिजारत से इजाफी मुनाफा जो हासिल हो रहा है तो फिर उसको इन्वेस्ट करना, फिर नौ आबादी, ये इस तरह का ये सर्कल चलने लगा। और ये नौ आबादियात क़ायम करने वाले ये एक चंद ममालिक पूरों के नाम दिए गए हैं, आपको ये भी खाके में आ सकता है। तो ये वाला हमारा जहाँ तक अभी हमने मालूमात हासिल किए, तो इसमें देखो नौ आबादियात के मायने, ये वाला क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बरतानिया का हुकूमत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता, वो वाला क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद प्लस ये भी होता है कि नौ आबादियात ने ज़हनी ग़ुलामी को फ़रोग़ दिया। तो इस लेसन में कई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ तक के। अब इसके जो आगे का है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले उसमें आपको समझाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।